روایت ہے، اور اس سے آپ کے ایمان کو یقیناً تازگی ملے گی، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق بھی موجود ہے۔ اور آج کے دور میں جس طرح کی فضا اور ہوا قائم کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، اس کا مداوع بھی اس بات میں موجود ہے۔ روی ان محمد باقر ابن علی سأل جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام محمد باقر نے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، لما دخل علیہ، جب ان سے ملاقات ہوئی، ان عائشہ وما جرا بینہا وبین علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام محمد باقر نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول سے سوال کیا، کس کے متعلق؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کے متعلق، اور حضرت عائشہ اور مولا علی کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی اس کے متعلق سوال کیا۔ اور سوال کرنے والا کون ہے؟ امام محمد باقر، اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنو ان کا جواب، فقال له جابر، حضرت جابر نے جواب دیا، دخلت علیہا یوما، بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، جو تم نے پوچھا ہے نا اس کے متعلق میں تجھے وہ بات کرتا ہوں جو میں نے ام المومنین کی زبان سے سنی ہے، میں تجھے وہ بتا دیتا ہوں، پھر سن لینا اور پھر سمجھ لینا کہ اس قصہ اور اس واقعے کے حوالے سے تمہیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، وَقُلْتُ لَهَا مَا تَقُولِينَ فِي عَلِيٍّ بْنِ طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، علم کے لحاظ سے یا عقل کے لحاظ سے یا باقی اور اعتبارات سے، ان سے آپ حضور مولائے کائنات کا مقام، اہل بیت رسول کی عظمت یہ نہ پوچھے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل اور اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں گے۔ یہ بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں سے پوچھنی چاہیے، یہ بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں سے سیکھنی چاہیے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی کے متعلق سوال کیا کہ ام المومنین آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ام المومنین نے جواب دیا، فَأَطْرَقَتْ رَأْسَهَا ثُمَّ رَفَعَتْهُ وَقَالَتْ رضی اللہ تعالی عنہا، میں کہتا ہوں کہ اربوں کھربوں اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ پیمانہ متعین کر لیں تو وہ سارے پیمانے اور ساری رقم کم ہے۔ ام المومنین کے ان جملوں کی کائنات میں کوئی قیمت بتائی نہیں جا سکتی۔ آپ نے پہلے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور اٹھا کر کیا فرمایا؟ سے بڑا فرمایا یار سنو، یہ جو ڈلی ہوتی ہے سونے کی یا چاندی کی، جب اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اصل ہے یا نقل ہے، ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، تو اس کو کسوٹی پر مارا جاتا ہے، پھر اس سے پرکھ ہو جاتی ہے کہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا ہے یا کتنا کھوٹ ہے، ساری کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا جب کسوٹی پر دلی کو پرکھا جاتا ہے تو جو بھی اس کا کھوٹ ہوتا ہے وہ بغیر شک و شبہ کے ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کھوٹ بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خالص سونے کی طرح صاف ستھرے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ علی کون ہے؟ علی
ہمارے درمیان اس کسوٹی کی مثل میں ہے جس پہ کھوٹے بھی پرکھے جاتے ہیں، جس پہ پرکھے بھی پرکھے جاتے ہیں۔ اب قیامت تک کسی کی پرکھ کرنی ہو تو ام المؤمنین نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح کر دیا، نہ جبہ دیکھو، نہ امامہ دیکھو، نہ داڑھی دیکھو، نہ ظاہری حلیہ دیکھو، نہ محراب دیکھو واضح میں، نہ مسجد دیکھو، نہ مدرسہ دیکھو، اگر کسی کے کھوٹے اور کھڑے ہونے کی پہچان کرنی ہے تو کسوٹی علی ہے، علی اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر کوئی علی کی محبت سے سرشار ہے تو ایمان میں کھڑا ہے، اور اگر کوئی علی کی محبت سے ویران ہے، محبت علی کا وہاں ڈیرا نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی ہو میرا قول ہے اندر سے کھوٹا ہے، کھوٹے